الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ فیل کی تفسیر بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد محض قصے کہانی سنانا نہیں، ان کا مقصد اس سے سبق حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جتنے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، اتھینٹک ہیں۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو جو اپنے کلام مقدس میں بہترین طریقے سے بیان کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر ان سے سبق حاصل کریں اور جو نتیجہ اور جو سبق قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ فیل میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب فیل کا اس میں ذکر ہوا، اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اصحاب فیل سے مراد ہاتھی والے، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اصحاب یعنی ہاتھی والے۔ ہاتھی والوں سے مراد کون ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے اس سورہ مبارکہ کا جس میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 3 ماہ پہلے، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ، ایک شخص جس کا نام ابراہا، یہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک کلیسا بنایا، ایک عبادت خانہ بنایا کعبۃ اللہ کے مقابلے میں۔ اس وقت بھی اگرچہ عرب جاہل تھے، بت پرست تھے، اپنی چیزوں سے ہٹ چکے تھے، لیکن بیت اللہ کا احترام ان کے دل میں تھا، بیت اللہ کی جو عزت اور عظمت تھی وہ ان کے دل میں تھی، اور بیت اللہ میں جو قدرتی کشش تھی وہ لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ جیسا یہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے مکہ معظمہ میں بھی ایک ایسا گھر بنا لوں۔ تو اس نے یمن کے علاقے میں ایک کلیسا بنایا، اب آپ اسے عبادت خانہ کہیں یا بت خانہ جو بھی ہے، اس نے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، اور لوگوں کو راغب کیا کہ تم یہاں آ کر عبادت کرو۔ اب ظاہر ہے ایک چیز ہے خالق کائنات کی اجازت، اس کے حکم اور اس کی رضا سے وہ چیز بنے، اور ایک انسان خود اپنی مرضی سے بنا۔ بیت اللہ جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، انبیاء کرام علیہ السلام نے رکھی، حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ کا گھر، اس میں جو کشش ہے وہ دوسرے میں نہیں ہو سکتی۔ اور جس وقت یہ بیت اللہ تیار ہو گیا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری، بعض نے لکھا کہ 7 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، کئی مرتبہ طوفان آیا، اس کی دیواریں گر گئیں، پھر ہوا، اس طرح پوری اس کی ایک تاریخ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کسی نشست میں پوری تاریخ اس کی بیان کریں گے کہ کتنی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی، اللہ نے فرمایا ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، پکارو، لوگ آئیں اس کا طواف کریں، یہاں عبادت کریں۔ مولا میری آواز کون سنے گا؟ کہاں تک میری آواز جائے گی؟ ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ پھر تم دیکھو کہ لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، سواریوں پر دور دور سے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گے۔ اور ہوا یہ، اس وقت سے آج تک، اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک لوگ جاتے رہے۔ اب دیکھیں پوری کائنات سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو طواف رکا ہو، سوائے نمازوں کے، جو 5 وقت نمازوں کے اوقات ہیں، صرف اس وقت طواف رکتا ہے اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو صرف انسان ہے، نہ جانے کتنے فرشتے ہوں گے، کتنی ایسی مخلوقات، کتنے اجنہ ہوں گے، ایسی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ باہر صورت تو طواف جاری ہے، جاری رہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ جیسا یہاں ہو رہا ہے ایسا میرے بنائے ہوئے کلیسا میں ہو، اس کو بڑا خوبصورت بنا کر، سنوار کر، نکھار کر، آؤ لوگوں آ کر اس کی عبادت کرو، اس کا طواف کرو۔ کوئی نہیں گیا، جبکہ بیت اللہ جس میں ظاہری طور پر اس کے مقابلے میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن سب وہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو خالق کائنات نے اپنا گھر قرار دیا، اپنے انبیاء کرام کے مقدس ہاتھوں سے تعمیر کرایا، اور یہ اس بدبخت نے خود تعمیر کیا۔ زمین آسمان کا فرق تھا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کوئی گیا نہیں، اور دوسری بات سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ایک آدمی نے اس کلیسا میں جا کر غلاظت کر دی، یعنی اس کو اور غصہ دلانے کے لیے کہ بھئی یہ گھر جب موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت یہاں کی جا رہی ہے اس گھر میں، اور اللہ کے حکم سے طواف کیا جا رہا، پھر تم نے کیوں بنایا؟ اب جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو شدید غصہ آیا کہ میرے بلانے سے کوئی نہیں آیا، اور جس کو دیکھو کہ بیت اللہ کی طرف جا رہا۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لی کہ جب تک میں اس گھر کو ختم نہیں کروں گا، معاذ اللہ، یعنی خانہ کعبہ کو، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ انسان کو جب اقتدار مل جائے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا۔ چند روزہ اقتدار مل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ ہو گیا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اختیار میرے ہاتھ میں ہے، قوت میرے ہاتھ میں ہے، طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس سے بڑی بھی ایک ذات موجود ہے، اور جو صرف اس سے ہی نہیں پوری کائنات سے بڑی ہے۔ اگر یہ مالک ہے تو اس کا بھی ایک مالک موجود ہے، اگر یہ بادشاہ ہے تو اس سے بڑھ کر پوری کائنات کو پالنے والا، نکھارنے والا، سنوارنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ موجود ہے۔ غرور تکبر میں آیا، اس نے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور وہ کس لیے کہ میرے یہ ہاتھی جا کر بیت اللہ کو ٹکرے مار کر معاذ اللہ گرا دے، ختم کر دے۔ اور غرور تکبر کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا، اور سفر کرتے کرتے مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا۔ مینا میں وادی محصر، وہاں تک یہ پہنچ گیا۔ کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بس سامنے آگے بڑھیں گے، بیت اللہ کی طرف پہنچیں گے، اور میرے ہاتھی جو ہیں وہ مار کر، ٹکرے مار کر معاذ اللہ اس کو ختم کر دیا۔ اس نے وہاں آ کر پڑاؤ ڈالا ابراہہ نے، اور یہ جانتا تھا کہ حضرت عبد المطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اس کے متولی تھے۔ اب ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں انتظام ہوتا ہے، جو متولی ہوتا ہے، وہی نگراں بھی ہوتا ہے۔ جب یہ خبر پہنچی، لوگوں نے بتایا اے سردار مکہ، وہ لشکر لے کر آ رہا اور یہ پہنچ چکا ہے۔ اب ظاہری طور پر اس لشکر کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کے پاس کوئی ایسی فوج نہیں تھی، جو قریش وہاں آباد تھے، وہ غریب غربا تھے، ان کے پاس کوئی اتنا سامان حرب، اتنا لشکر نہیں تھا کہ ابراہہ کا مقابلہ کریں۔ کیا کریں؟ آخر میں مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ حدیث شریف سرکار نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے،
اور یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جب مومن استعمال کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خالق کائنات اس کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے وہی ہتھیار استعمال کیا جب دیکھا کہ اس آندھی طوفان جو یہ آ رہا ہے لشکر کی صورت میں، روکنے کی کوئی صورت نہیں بظاہر۔ آپ بیت اللہ میں گئے، دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مولا یہ تیرا گھر ہے، تیرے حکم سے ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، اب یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ ابراہہ جو غرور تکبر کا پتلا بنا ہوا، اس کو روکنے کا ظاہری طور پر کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں۔ اے الہ العالمین، اس گھر کی حفاظت تو خود فرما دے، تیرا گھر ہے تو خود حفاظت فرما دے۔ دعا کی، اور اس کے بعد کسی نے آپ کو خبر دی کہ اس نے آپ کے اونٹ پکڑ لی، اور یہ بھی اس کی چالاکی تھی ابراہہ کی۔ پہلے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں پہنچوں گا تو یہ سب کے سب آئیں گے۔ اچھا، یہ تو اس کو یقین تھا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے پاس ایک لشکر ہے اور ہاتھی اس میں، ویسے ہی لوگ دیکھ کر ڈر جائیں گے، مقابلہ تو یہ کر نہیں سکتے، لیکن مجھ سے بات ضرور کریں گے، اور جب مجھ سے بات کریں گے، میری خوش آمد کریں گے، عرض کریں گے، مجھ سے التجا کریں گے کہ اس کو چھوڑ دو، بیت اللہ کو نہ ڈھاؤ، اس کو ختم نہ کرو، یہ اس کا خیال ہوگا یقیناً۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کسی نے اس سے بات نہیں کی، نہ کسی عام آدمی نے، نہ خود حضرت عبد المطلب نے۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے کیا کیا، ان کے اونٹ پکڑ لی، حضرت عبد المطلب کے اونٹ ابراہہ نے پکڑ لی۔ اب یہ ضرور آئی، اب یہ خبر پہنچی تو حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے ابراہہ کے پاس۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جب وہاں پہنچے تو جس ہاتھی کی نظر آپ پر پڑی وہ اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ کیوں؟ آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ، ادب کی وجہ سے۔ ابراہہ حیران رہ گیا، ایک ہاتھی پر اتنا رعب کہ آپ کو دیکھتے ہی جھک گیا۔ آپ اپنی شان کے ساتھ گئے، اس سے بات کی، اس نے کہا آپ ہیں عبد المطلب؟ فرمایا ہاں۔ آپ کیسے تشریف لائے؟ ہمارے اونٹ تم نے پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ بڑا حیران ہوا، کہا عبد المطلب اونٹوں کی بڑی فکر ہے، اور اس کعبے کی فکر نہیں جسے میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے لیے تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اب سنو حضرت عبد المطلب کا جواب، فرمایا اونٹ میرے ہیں، میں ان کی فکر کرتا ہوں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود فکر کرے گا، مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میرے اونٹ پکڑ لیے، میں آ گیا، میرے اونٹ میرے حوالے کر دو، اونٹ میرے ہیں، میں فکر کرتا ہوں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود فکر کرے گا اور حفاظت کرے گا۔ بڑا حیران ہوا، دے دیے، لے جاؤ۔ لیکن غرور، تکبر، نخوت، اختیار، اقتدار، قوت، یہ سب میرے پاس ہے۔ اور یاد رکھو، جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اسے گرا دیتا ہے۔ جو جھکتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، خدا اسے اور بلند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے، اور جب کوئی بادشاہ، کوئی جرنیل، کوئی سپہ سالار فوج کے ساتھ داخل ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوتی، میں نے یہ شہر فتح کر لیا۔ قربان ہو جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، فاتحانہ شام سے داخل ہیں، ہزاروں لاکھوں صحابہ حضور کے ساتھ، مکہ فتح ہو چکا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، گردن مبارک جھکی ہوئی، اور اتنی جھکی ہوئی یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور سجدے کی کیفیت، اونٹ کے کجاوے پر گردن جھکی ہوئی ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی ان کو دھمکی یا کوئی ایسا لفظ زبان مبارک پہ نہیں ہے، زبان مبارک پر اللہ کی حمد و ثنا، مولا تو ہی اس حمد و ثنا کا سزاوار، میں کچھ نہیں، جو طاقت، جو عزت، جو عظمت، جو کچھ مجھے ملا ہے مولا تیری بارگاہ سے ملا۔ عاجزی انکساری، تو جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے خدا اسے اور بلند کرتا ہے، اور جو خود اکڑ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے ذلیل کر دیتا ہے اور ذلت کے انتہائی گڑھے میں پہنچا دیتا ہے۔ اس نے غرور کیا، اب اس کو اطمینان ہو گیا ہوگا، انہوں نے تو مجھ سے بات نہیں کی، میرے پاس اتنے ہاتھی ہیں، یہ سب جائیں گے معاذ اللہ یہ ٹکرے ماریں گے، بیت اللہ کو ڈھا دیں گے،
خدا پر یقین تھا نہیں، حضرت عبد المطلب کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین تھا، اور وہی آپ نے اس سے کہہ دیا اونٹ میرے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت کرے۔ اس نے اونٹ دے دیا، آپ لے کر آ گئے۔ اب اہل عرب قریش دیکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں مولا اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ آگے بڑھا، قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں ابابیل کہتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے کوئی طاقتور پرندے یا کوئی ہاتھی بھیجے ہو جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کیا ہو، نہیں، دکھانا تھا کہ تو کتنی طاقت کے ساتھ آ جائے، ہم ادنا سے کنکر سے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جھنڈ کے جھنڈ چھا گئے، پرندوں کے جھنڈ، ابابیل کا جھنڈ جو تھا اس لشکر پر ایسے چھا گیا، ان کی چونچ میں کنکر تھے، صرف وہ گرائے اور چلے گئے، اور کوئی کام نہیں کیا، چونچ میں کنکر لے کر آئے، وہ گرا دیا۔ جب وہ کنکر گرا تو جو ہاتھی پر سوار تھا اس کے سر پہ اگر گرا تو جسم سے پار ہو کر ہاتھی کے جسم میں، اور ہاتھی کے جسم سے پار ہو کر زمین میں چلا گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دیا؟ پھر ہم نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے ان پر بھیجے، ابابیل، انہوں نے کیا کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی شور نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بس وہ ایک جھنڈ چھایا، کنکر گرائے، چلے گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے کر دیا ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا، ختم، منٹوں میں ختم۔ وہ غرور، وہ تکبر، وہ نخوت، وہ قوت کا نشہ کیا ہوا، 2 منٹ میں ختم ہو، 2 منٹ میں ختم ہو گیا۔ خالق کائنات نے دکھا دیا، دیکھو ہم سے مت اڑنا، اور یہ نہ سوچنا کہ ہمارے پاس ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ تمہیں اگر کوئی دن کے لیے قوت دے دی، اختیار دے دیا، اقتدار دے دیا، ہم دے سکتے ہیں تو چھین بھی سکتے ہیں۔ تمام طاقتوں کا سرچشمہ اگر ہے تو خالق کائنات، سب اختیار اقتدار اسی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور اس کی طرف سے جس کے لیے عزت ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جو اس کی طرف سے ذلیل ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ذرا سی دیر میں ختم کر دیا۔ اور انگریزوں نے اسی چیز کو دیکھ کر کے ڈرون حملہ شروع کیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات، انہوں نے باقاعدہ ہمارے قرآن کو پڑھا، ریسرچ کی۔ آپ دیکھتے ہیں جہاز آیا، میزائل گرایا، چلا گیا، اس کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کب آیا کب گیا کیا ہوا۔ اسی کو پڑھ کر کہ جو ابابیل آئی وہ جھنڈ کے جھنڈ چھا گئے، انہوں نے کنکر گرائے، چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کنکر نہیں تھا، ایٹم تھا۔ خالق کائنات جسے چاہے ایٹم بنا تھا، وہ ایسا ایٹم تھا ہاتھیوں کو ختم کر دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ لوگ دیکھ رہے کہاں گئے وہ ہاتھی، وہ لشکر، وہ ان کے ہانکنے والے، وہ ان کا سردار ابراہا بادشاہ کہاں گیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا، دیکھو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر خالق کائنات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ بیت اللہ قائم ہے، قیامت تک قائم رہے، وہ اس نے خود بنایا، اور یہ تو انبیاء کے مقدس ہاتھوں کی تعمیر ہوئی۔ اور آج بھی حکم یہ ہے کہ اس مقام سے گزر جاؤ۔ حاجیوں کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہے مینا میں، حالانکہ عذاب کب نازل ہوا؟ 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا، اور آج تک حکم نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ جاؤ، گزر جاؤ۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے جس کو مغضوبوں سے نسبت ہے، جن پر غضب نازل ہوا، اس جگہ کو ان سے نسبت ہے، اس جگہ مت بیٹھو، گزر جاؤ تیزی کے ساتھ۔ اور جن جگہوں کو محبوبوں سے نسبت ہے وہیں بیٹھ جانے کا حکم۔ ریاض الجنہ میں جاؤ، بیٹھ جاؤ، میرے محبوبوں سے نسبت۔ اصحاب صفہ پر بیٹھ جاؤ، محبوبوں سے نسبت ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ، میرے رسول سے نسبت ہے، صحابہ سے نسبت ہے۔
اور یہ مقام جہاں عذاب نازل ہوا تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، مغضوبوں سے نسبت ہے جن پر غضب نازل ہوا۔ ارے ان جگہوں کی بھی شان یہ ہے، اللہ کے محبوب قدم رکھ دیں وہ جگہیں بھی خدا کے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ تو ہم تو وہ مقامات ڈھونڈتے ہیں جہاں اس کے محبوبوں کے قدم لگے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ کیوں؟ محبوب بندی کے قدم لگ گئے، اللہ نے دین کی نشانی قرار دی۔ جہاں قدم لگ جائیں وہ جگہ شاعر اللہ بن جائے تو جہاں وہ خود آرام فرما ہو اس جگہ کا مقام کیا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہو، وہاں کتنی رحمتیں ہوں گی اور کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس نے بھی غرور، تکبر، نخوت اپنے اندر پیدا کی اور کوشش کی اور یہ سمجھا کہ میں سب کچھ ہو گیا، خالق کائنات نے اس کو ختم کر کے رکھا۔ کتنے بادشاہ ہوئے دنیا میں اس وقت سے آج تک، نام و نشان نہیں۔ اپنے دور میں بڑا ان کا تم تراق تھا، ان کا زور تھا، ان کی شان تھی، اور جب چلے گئے نسیہ منسیہ ہو، ختم ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے عاجزی اور انکساری اختیار کی ان کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ سورہ فیل نے ہمیں بتا دیا۔ اور دوسری بات، حضرت عبد المطلب کا طرز عمل، خدا کی ذات پہ بھروسہ اور کسی چیز پہ نہیں۔ یہی فرمایا نا، اونٹ میرے مجھے دے دو، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے قلت اور کثرت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، ظاہری طور پر ہم قلت اور کثرت کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو فوجیں آمنے سامنے ہوں، ایک قلیل ایک کثیر، ظاہری طور پر تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ بھئی جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے یہ غالب آئیں، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں یہ غالب آئیں، ان کے پاس سامان حرب زیادہ ہے یہ غالب آئیں۔ ظاہری طور پر تو یہی فیصلہ کیا جائے گا نا، اسلحہ ہے، سامان حرب ہے، افرادی قوت ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ، بدر میں قلیل کو کثیر پر غالب کر دیا۔ قرآن نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں ہم نے کثیر پر غالب کر دی۔ کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ 313 ایک طرف، نہ زیادہ اونٹ ہیں نہ گھوڑے ہیں۔ ارے کیفیت یہ تلوار نہیں لڑنے کے لیے، اور لڑنے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، سرکار نے لکڑی اٹھا کے دے دی، جاؤ لڑو، اسی سے کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ ارے عقل میں آنے والی بات ہے، وہ سامنے تلوار لیا، تم لکڑی لے کر جا رہے ہو، وہی لکڑی تلوار بن گئی، اسی سے واصل جہنم کر دیا۔ یہ صحابہ کا ایمان۔ اور اس وقت بھی ابراہہ جب لشکر لے کر آیا، حضرت عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور بدر میں جب کافر لشکر لے کر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، سرکار نے دیکھا 313 ادھر، ہزاروں ادھر، یہاں نہ گھوڑے ہیں نہ خچر ہیں نہ اونٹ ہیں، پیدل لڑ رہے ہیں، وہ گھوڑوں پر ہیں، چند گھوڑے ہمارے پاس ہیں، چند ہتھیار، چند تلواریں۔ پس اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عریش میں اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کر، نہایت انہماک کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے الہ العالمین، آج یہ 313 بے سر و سامانی کی کیفیت میں، بھوک میں، سامان کی قلت میں، ہر چیز میں، صرف تیرے اور تیرے نبی کے نام کے خاطر اس میدان میں آئے۔ مولا اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ مولا یہ قلیل ہیں، انہیں کثیر کر دے، ان کے اندر ہمت پیدا کر دے، اور ان کا رعب ان کافروں پر غالب کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے انہماک کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ آپ کے کاندھے مبارک پر جو چادر تھی وہ گر جاتی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اسے اٹھا کر پھر کاندھے مبارک پر ڈالا۔ حضور پھر دعا فرما،
اور جو لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہا۔ یہی ہوا، قلیل کو کثیر پر غالب کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ قلت اور کثرت فتح کی علامت نہیں۔ ظاہری طور پر قلت اور کثرت فتح کی علامت نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ جماعت کثیر ہے، یہ فوج زیادہ طاقتور ہے، یہ جیتے گی، نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ جیتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہمیشہ جیتے ہیں، اللہ کی مدد حاصل کرنے والے ہمیشہ جیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رعب ان کثیر پر غالب کر دیا۔ اور پھر فرشتوں کی مدد آئی، قلیل جماعت کو کثیر پر غالب کر دیا۔ اسی طرح دیگر مقامات پر تو یہ سورہ فیل ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ پہلی چیز اور پہلا سبق، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، توکل، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پر کچھ بھی آپ کو نظر آئے، اس کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، مولا اس مشکل سے ہمیں تو نکال سکتا۔ وہ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا اور وہ مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کس مشکل، کس پریشانی، کس مصیبت کو کس طرح حل کیا جا سکتا، اور اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہی ہاتھی واپس پلٹ جاتے، یہ اس کے دستے قدرت میں تھا نا، اس کی شان تھی، ہاتھیوں کا ذہنی موڑ دیتا، وہ بجائے ادھر کے ادھر چلے جاتے، نہیں، ان کو آنے دیا، آنے دو ان کو، اور پھر چھوٹے سے پرندے کے ذریعے ایک معمولی کنکر گرا کر عظیم لشکر کو تباہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سب کچھ ہمارے دست قدرت میں ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو کسی بھی حال میں، کیا ہے اس کو کتنا بڑا اختیار مل جائے، کتنا بڑا اقتدار مل جائے، کتنی بڑی حکومت مل جائے، کتنی بڑی افرادی قوت یا فوج اس کے ساتھ ہو، اس کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں چند منٹوں میں ختم ہو جاتی اور پھر انسان اکیلا رہ جاتا۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے ہمیشہ عروج اسے ہی ملتا، اور جو اپنے سامان حرب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی افرادی قوت، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، خالق کائنات اسے اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ اسی لیے مسلمان کی شان ہی یہی ہے کہ اس کے پاس سامان حرب ہو یا نہ ہو، افرادی قوت ہو یا نہ ہو، ظاہری طور پر وسائل ہو یا نہ ہو، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ ہم بے وسائل ضرور ہو سکتے ہیں، بے وسیلہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس بزرگوں کا وسیلہ، ہمارے پاس انبیاء کا وسیلہ ہے، اللہ کے محبوبین کا وسیلہ ہے، اس لیے اہل سنت بے وسائل ہو سکتے ہیں، بے وسیلہ نہیں ہو سکتے، اسی لیے کامیاب ہے۔ وسائل کی کمی تو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن وسیلے کی کمی نہیں ہے۔ وسیلہ دو کہ کامیاب ہو جاؤ، اس دنیا میں بھی وسیلے سے کامیاب، قبر میں بھی انشاءاللہ اور حشر میں بھی انشاءاللہ۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ظاہری معاملات، اور اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، یہ تو خیر ایک واقعہ تھا اور ایک جنگ کی کیفیت بیان کی گئی، ایک آدمی کے غرور و تکبر کو خاک میں ملایا گیا۔ عام زندگی میں بھی، ایک عام زندگی کی بات کرو، انسان کے ساتھ بہت سے مصائب، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں کیسے ہوں گی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، یہ کیسے ہوگا۔ نہیں، کرنے والا اللہ رب العالمین جل جلالہ، اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، سارے مسئلے وہی حل فرما دے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اور خالق کائنات آنے والے وقت کو جانتا ہے، جو ہو چکا ہے جانتا ہے، جو ہو رہا ہے جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جب چاہے حالات کو پلٹ دے، ایک دن میں تخت سے تختہ کر دے گا، اور ایسا ہوا، ایک دن میں بادشاہ اور اسی دن میں فقیر، ایک دن میں فقیر اور اسی دن میں بادشاہ، یہ تو اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر، یعنی یہ آخری پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، اس گفتگو کا حاصل جو ہے
اس کو سنیے اور یاد رکھیے. عام زندگی میں بھی انسان پریشان ہوتا ہے. کوئی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. مختلف پریشانیاں اس کے ذہن میں ہیں. یہ تمام چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, مختلف مسائل. لیکن ان تمام چیزوں میں صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے اور اسی سے مانگیے. انشاءاللہ وہ اپنے اختیار سے, اپنی رضا سے ان تمام چیزوں کو حل فرما دے. جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ پھر کبھی نا امید نہیں ہوتی. اور اس کا حکم یہی ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر شے سے وسیع گھیرے ہوئے. تو جو اس کی رحمت کو طلب کرتا ہے, اس کے کرم کو طلب کرتا ہے, اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے, ساری پریشانیاں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, روحانی ہوں یا جسمانی ہوں, اللہ کے کرم سے سب دور ہو جائے. تو اس کی ذات پہ بھروسہ کیجئے اور کبھی بھی کسی حال میں بھی غرور اور تکبر نہ کیجئے. غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوگا. جو عاجزی ان کے ساری اختیار کرتا ہے, خالق کائنات اسے عروج عطا فرماتا ہے, اسے کبھی زوال نہیں ہوتا. جس نے بھی, جب بھی, جس وقت بھی غرور اور تکبر کیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ختم کر دیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا, نام و نشان ختم ہو گیا. بہت سوں کا تاریخ میں بھی نام نہیں, نسیہ منسیہ ہو گئے. اور جنہوں نے عاجزی ان کے ساری اختیار کی, آج بھی نام زندہ ہے, قیامت تک زندہ ہے. آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غرور سے بچائے, تکبر سے بچائے, نخوت سے بچائے, ایک دوسرے کے لیے بدگمانی سے بچائے, غیبت سے, چغلی سے بچائے. ان تمام روحانی بیماریوں سے الہ العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. عاجزی ان کے ساری ہمارے اندر پیدا فرمائے, خلوص اور محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا فرمائے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب پر اپنی رحمتیں, برکتیں نازل فرما. ان سب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما. ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان کی ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی بیماریوں کو, پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ہمارے امام صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.